السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی میشا خان. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. اوکے جی، پیش ہے ہجر جانا کی ایپیسوڈ 34. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں موٹیویٹ ہوں ڈیلی ایپیسوڈ دینے کے لیے. چلے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. ہجر جانا، تحریر میشا خان، ایپیسوڈ 34. زویا حالے کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی. حالے، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، زویا نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا. زویا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ تصویریں وائرل کر دے گا، اور اگر وہ تصویریں کسی نے دیکھ لی تو سب ختم ہو جائے گا. حالے نے آنسو بہاتے کہا تھا. لیکن حالے، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی، زویا نے اٹل لہجے میں کہا تھا. وہ دونوں اس وقت کینٹین ایریا میں بیٹھی تھی. حالے زویا کو سب کچھ بتا چکی تھی، اور یہ بھی کہ وہ آج اس شخص کی بلائی ہوئی جگہ پر جائے گی. زویا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں خودکشی کر لوں؟ حالے نے سر اٹھا کر آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے زویا کی طرف دیکھتے کہا تھا. اس کی بات پر زویا تڑپ ہی گئی تھی. کیا ہو گیا ہے حالے تمہیں؟ تم اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہی ہو؟ تم نے کچھ نہیں کیا. مجھے تم پر یقین ہے، سب کو تم پر یقین ہے. تم ایک دفعہ راحم لالا سے بات تو کرو، وہ سب سنبھال لیں گے. وہ اس کمینے انسان کو ڈھونڈ کر اس کا کیما بھی بنا دیں گے. اگر تم سے نہیں ہو رہا تو رکو، میں کرتی ہوں لالا کو فون. زویا اسے سمجھانے کے انداز میں کہتی آخری بات پر دبنگ انداز میں فون نکال کر راحم خان کو فون کرنے لگی تھی. نہیں نہیں زویا، تم ایسا نہیں کرو گی، پلیز. تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اگر لالا نے وہ تصویریں دیکھی تو وہ کیا سوچیں گے؟ میں تو ان سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی. حالے نے زویا کے ہاتھوں کو پکڑ کر نفی میں سر ہلاتے التجائی انداز میں کہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اگر تم راحم لالا کو نہیں بتانا چاہتی تو شاہیان لالا کو بتا دو یار. زویا نے ایک اور جواز پیش کیا تھا. بالکل نہیں. تمہیں پتہ تو ہے شاہیان کا غصہ کتنا خطرناک ہے، اور وہ غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر گزریں گے. وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں زویا. میں نہیں چاہتی ان کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے. میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن شاہیان سے دوری نہیں. پلیز، حالے نے روتے ہوئے کہا تھا. اس کی بات پر زویا لب بھیج گئی تھی، کیونکہ وہ بھی شاہیان خان کے غصے سے بخوبی واقف تھی. شاہیان خان ناراضگی بہت بری تھی. وہ ناراضگی میں بالکل ہی لاتعلق ہو جاتا تھا. زویا سے حالے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. اس نے تھوڑا آگے ہو کر حالے کو اپنے گلے لگا لیا. حالے اس کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی. حالے میری جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم نے تھوڑی کچھ کیا ہے. زویا نے حالے کا سر سہلاتے نرمی سے کہا تھا. زویا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا وہاں. کوئی مجھے شاہیان کے خلاف بھڑکا رہا تھا. مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کسی کی بنائی گئی چال تھی. مجھے شاہیان پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا. میری سب سے بڑی غلطی یہی ہے. میرے دل میں کہیں نہ کہیں شاہیان کی طرف سے ڈر بیٹھ گیا تھا. مجھے لگا
شاید۔ اس سے آگے حالے سے بولا ہی نہیں گیا۔ اب وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ زویا کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے تھے۔ وہ دونوں کینٹین میں ایک کارنر میں سائیڈ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت کلاسز ہو رہی تھی، اس لیے کینٹین میں زیادہ رش نہیں تھا۔ حالے اور زویا نے آج کوئی بھی کلاس نہیں لی تھی کیونکہ حالے جب سے کالج آئی تھی بس روئے جا رہی تھی اور زویا اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر کلاس نہیں لے سکتی تھی۔ حالے، جو بھی ہے، میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی۔ پتہ نہیں وہاں کون ہوگا۔ حالے، یہ بے وقوفی ہے۔ زویا نے اسے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ حالے اس سے تھوڑا دور ہوتی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ گئی۔ زویا، کچھ نہیں ہوگا، اس لڑکے کو بس پیسے چاہیے ہوں گے۔ میں پیسے اور جیولری لے کر آئی ہوں۔ ہم جائیں گے، اسے دیں گے، تصویریں ڈیلیٹ کروائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ پلیز میرے ساتھ چلو، حالے نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ نہیں حالے، تم جانتی ہو ہمارے کتنے دشمن ہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم لالا کو نہیں بتاتے، ہم بابا جان کو بتا دیتے ہیں۔ زویا نے ایک اور جواز دیا تھا۔ زویا، اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں اکیلی چلی جاؤں گی، اور تمہیں میری قسم، نہ تو تم کسی کو بتاؤ گی اور نہ ہی مجھے روکو گی۔ حالے نے زویا کے ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ حالے اپنی قسم سے زویا کا منہ بند کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تمہیں اکیلی کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، زویا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ بہت غلط لگ رہا تھا، لیکن حالے سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ کہاں بلایا ہے اس ذلیل انسان نے؟ زویا نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ خود اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی جس نے حالے کو اتنا رلایا تھا۔ کالج سے تھوڑے فاصلے کی لوکیشن بھیجی ہے، حالے نے گہری سانس لیتے کہا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن حالے، ہم کب اور کیسے جائیں گے؟ کیونکہ چھٹی کا ٹائم تو شاہیان لالا لینے آ جائیں گے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ لینے آئیں گے ہمیں، زویا نے فکر مندی سے کہا تھا۔ شاہیان خان کا نام سن کر حالے کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو ابھرے تھے۔ زویا، ہم چھٹی کے ٹائم سے پہلے ہی کالج سے نکل جائیں گے اور چھٹی کے ٹائم تک واپس آ جائیں گے، حالے نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ حالے، مجھے لگتا ہے تم بالکل پاگل ہو گئی ہو۔ کالج کے گیٹ پر گارڈ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمیں کیوں جانے دے گا پہلے؟ زویا نے حیرانگی سے کہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے حالے سچ میں پاگل ہو گئی ہو، کیونکہ آج وہ بہت عجیب عجیب سی باتیں کر رہی تھی، کسی کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ ہم جاویان لالا اور ریحان لالا کا نام لیں گے، وہ ہمیں نہیں روکے گا، حالے نے نظریں چراتے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ زویا نے حالے کے ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ زویا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم بس جائیں گے اور پیسے دے کر واپس آ جائیں گے، حالے نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے کہا تھا۔ حالے کو سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا اسے پیسوں کی خاطر بلیک میل کر رہا ہے
اس کا ذہن بس یہیں تک کام کر رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ ڈر شاہین خان کی ناراضگی سے لگتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سب کی وجہ سے اس کے اور شاہین خان کے رشتے میں کوئی دراڑ آئے۔ حالے اور کتنی دور ہے؟ تم نے تو کہا تھا کالج سے تھوڑے فاصلے پر ہے، لیکن اب تو ہم کافی دور آ گئے ہیں۔ زویا نے ادھر سے ادھر دیکھتے کہا تھا۔ وہ دونوں کالج سے باہر آئی تھی اور اب ایک سنسان علاقے میں آ چکی تھی۔ زویا بس تھوڑا اور آگے جانا ہے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا پاس ہوگا، لیکن یہ تو کافی دور ہے۔ حالے نے بھی پریشانی سے کہا تھا۔ میرے خیال سے وہ والا گھر ہے۔ تھوڑا سا اور آگے آنے کے بعد حالے نے تھوڑا فاصلے پر ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ وہ گھر بہت چھوٹا اور کافی پرانا لگ رہا تھا۔ حالے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ پلیز میری بات مانو، ہم واپس چلتے ہیں۔ زویا نے ایک دفعہ دوبارہ حالے کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ زویا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تم یہاں پر رکو، میں اسے پیسے دے کر آتی ہوں۔ حالے نے اسے بازو سے پکڑ کر حوصلہ دیتے کہا تھا، حالانکہ اس کا دل خود گھبرا رہا تھا۔ نہیں حالے، تم اکیلی نہیں، میں تمہیں اکیلی نہیں جانے دوں گی۔ ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ زویا، سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے مجھے صرف اکیلا آنے کو کہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں دیکھ کر تصویریں ڈیلیٹ نہ کرے اور الٹا کوئی اور ایشو بن جائے۔ حالے نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ زویا نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا اور پھر حالے کو، جس نے ایک دن میں ہی اپنا حشر بنا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ اور سوجی ہوئی تھی، حلیہ بھی بکھرا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے حالے، لیکن میری بات یاد رکھنا، اگر تم جلدی باہر نہ نکلی یا مجھے کچھ گڑبڑ لگی تو میں فوراً لالا کو فون کر دوں گی۔ اس سے زیادہ میں رسک نہیں لے سکتی۔ زویا نے انگلی اٹھا کر دھمکی خیز لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے زویا، کچھ نہیں ہوگا، میں بس ابھی آتی ہوں، حالے کہتی اس گھر کی طرف بڑھی تھی۔ زویا وہیں پر کھڑی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ حالے جیسے جیسے اس گھر کی طرف قدم اٹھا رہی تھی، اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا حالے، اسے بس پیسے ہی چاہیے ہوں گے۔ حالے نے ایک دفعہ دوبارہ دل میں خود کو تسلی دی اور اس گھر کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے حیرانی ہوئی، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ اس میں فرنیچر تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ بس تھوڑا آگے لاؤنج میں کچھ صوفے پڑے ہوئے تھے اور ان صوفوں کے آگے ٹیبل پر عجیب سی کانچ کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی حالے سمجھ چکی تھی کہ وہ شراب کی بوتلیں ہیں۔ ان بوتلوں کو دیکھ کر حالے کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ خوش آمدید جان من۔ اس سے پہلے کہ حالے کوئی فیصلہ کرتی، سامنے کمرے میں سے ایک لڑکے نے نکلتے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا،
یہ وہی لڑکا تھا جو کالج میں آیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی حالے کے وجود پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ میں پیسے لے کر آئی ہوں، تم وہ تصویریں ڈیلیٹ کرو، تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں دوں گی، حالے نے اس کی طرف دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس انسان پر اپنے ڈر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالے کی بات سن کر اس شخص کا مکرو قہقہ اس گھر میں گونجا تھا۔ کتنی بھولی ہو تم، اور بے وقوف بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں پیسوں کے لیے یہاں بلایا ہے؟ اس لڑکے نے حالے کی طرف دیکھتے اپنی تھوڑی کو سہلاتے خباثت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے پر حالے کے ہاتھ کانپے تھے۔ دیکھو، میں بہت زیادہ پیسے لے کر آئی ہوں، تمہیں جتنے چاہیے لے لو۔ حالے نے اپنا بیگ کھول کر اس لڑکے کے سامنے کیا تھا۔ اس بیگ میں کافی زیادہ پیسے اور گولڈ کی جیولری تھی۔ وہ خانزادی تھی، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ پیسے تو تم واقعی میں بہت زیادہ لائی ہو جانے من، لیکن جب اتنی خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی ہو تو پیسہ کس کافر کو چاہیے ہوگا؟ اس لڑکے نے اپنی گندی نظروں سے حالے کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زویا اسی جگہ پر کھڑی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ حالے کو اندر گئے تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے۔ زویا کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں چکر لگا رہی تھی جب اچانک 2 بڑی بڑی گاڑیاں اس گھر کے آگے آ کر رکی تھیں۔ ان گاڑیوں میں سے 5 ہٹے کٹے مرد نکل کر آپس میں کسی بات پر قہقہ لگاتے ہوئے اس گھر کی طرف بڑھے تھے۔ ان آدمیوں کو گھر کے اندر جاتا دیکھ زویا کو اپنے وجود کسی گہری کھائی میں جاتا محسوس ہوا تھا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ اسے بس یہی تھا کہ اس گھر میں حالے ہے اور اب اس گھر میں 5 مرد جا رہے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریحان خان کا نمبر ملایا تھا، لیکن ریحان خان نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ زویا نے کانپتے ہوئے دوبارہ ریحان خان کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن اس دفعہ بھی اس نے کال پک نہیں کی تھی۔ زویا نے کچھ سوچتے ہوئے ہمدان خان کو فون ملایا تھا، لیکن ہمدان خان کا فون بھی آف آ رہا تھا۔ زویا خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا بھاگ کر حالے کے پاس چلی جائے، لیکن اسے اس وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا تھا۔ اگر وہ اندر چلی جاتی تو وہ بھی پھنس جاتی، اس لیے وہ پہلے کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی۔ اس نے اس دفعہ شاہیان خان کو کال ملائی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد کال پک کر لی گئی تھی۔ زویا کی سانس میں سانس آئی تھی۔ لالا، لالا، زویا نے گھبراتے ہوئے شاہیان خان کو پکارا تھا۔ زویا بچے، کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ شاہیان خان کی بھاری آواز اسپیکر میں گونجی تھی۔ لالا، وہ زویا نے کانپتے ہوئے بتانا شروع کیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ شاہیان خان نے اس کی بات سننے کے بعد بس اتنا ہی پوچھا تھا۔ حالے اس لڑکے کے انداز سے اندر تک کانپ چکی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے واپس پلٹی تھی کہ اس گھر کا دروازہ کھول کر 5 مرد اندر
داخل ہوئے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر حالے کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ حالے کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ حالے اپنی جگہ پر ساخت کھڑی تھی۔ اسے اپنے سر پر ہتھوڑے بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ حالے نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے لڑکے نے آگے بڑھ کر حالے کو کندھوں سے پکڑا تھا۔ حالے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ محسوس کرتی اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ ہاں ہاں ڈارلنگ، تم تو ہاتھ لگانے سے ہی اچھل رہی ہو۔ ابھی تو ہم بہت کچھ کریں گے۔ اس لڑکے نے دوبارہ حالے کو غلیظ نظروں سے دیکھتے کہکا لگاتے کہا تھا۔ حالے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دیکھو، جانے دو مجھے۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ شاہیان خان تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ حالے نے انگلی اٹھا کر خبردار کرنے کے انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ان سب نے کہکا لگایا تھا۔ شاہیان خان کو پتہ چلنے سے پہلے ہی ہم یہاں سے بھاگ چکے ہوں گے جانے من، لیکن جانے سے پہلے ہم تمہاری خوبصورتی سے لطف اندوز تو ہو لیں۔ ان 5 مردوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر حالے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ حالے ڈرتی فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس شخص کے ہاتھ میں حالے کی چادر آ گئی تھی۔ حالے اپنی چادر کو پکڑتی رونے لگی تھی۔ وہ سب حالے کی بے بسی کا مزہ لے رہے تھے۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو، حالے نے روتے ہوئے کہا تھا۔ حالے کمزور یا رونے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی نا۔ اپنی عزت کو خطرے میں دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس آدمی نے ایک جھٹکے میں حالے کی چادر کو کھینچ کر زمین پر پھینکا تھا۔ اپنی چادر کو اپنے وجود سے الگ ہوتا دیکھ حالے کی چیخ نکلی تھی۔ وہ روتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ حالے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ سب مرد کہکا لگاتے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ زویا اس گھر کی طرف دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا جسم برے طریقے سے لرز رہا تھا۔ اسے شاہیان خان نے سختی سے کہا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی، اس لیے وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ حالے کا خیال آتے ہی زویا نے بے خودی میں اس گھر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی تھی۔ زویا نے اپنے قدم پیچھے ہٹا کر گاڑی کی طرف دیکھا تھا، جس میں سرخ چہرہ لیے شاہیان خان بیٹھا تھا۔ شاہیان خان ایک جست میں گاڑی سے نکلا تھا اور زویا کو بازو سے دبوچ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر زویا کو پٹخنے کے انداز میں اندر بٹھایا تھا۔ خبردار، اگر تم گاڑی سے باہر نکلی، میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، شاہیان خان نے انگلی اٹھا کر دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ زویا اس کے انداز پر لرزتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگ پڑی تھی۔ شاہیان خان دہاڑ سے دروازہ بند کرتا اس گھر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ دماغ اور بازوؤں کی رگیں خطرناک حد تک تن چکی تھیں۔ شاہیان خان اپنے ایک ہاتھ میں گن پکڑے
لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ پلیز ایسا نہ کرو، دور رہو، شاہیان خان تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ہالے نفی میں سر ہلاتی مزید دیوار میں سمٹ رہی تھی۔ وہ گنڈے خباثت سے کہکا لگاتے اس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر ہالے کے چہرے کو چھونا چاہا تھا۔ ابھی اس کا ہاتھ ہالے کے چہرے سے تھوڑا فاصلے پر تھا جب گھر کا داخلی دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ ان سب نے چونکتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں شاہیان خان ہاتھ میں پستول لیے کھڑا تھا۔ شاہیان خان کو دیکھتے ہالے کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اس کے دل میں سکون اترا تھا۔ وہیں دوسری طرف ہالے کی حالت کو دیکھ کر شاہیان خان کی آنکھوں سے مزید لہو ٹپکا تھا۔ اس کے خون میں شرارے پھوٹے تھے۔ شاہیان خان کو دیکھتے ہی ان سب گنڈوں کے چہروں کے رنگ اڑے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا شاہیان خان اتنی جلدی آ جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ڈر پر قابو پا کر شاہیان خان کو اکیلا سمجھ کر اس پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، اس بات سے انجان کہ شاہیان خان اکیلا ہی ان سب پر بھاری تھا۔ شاہیان خان کی نظریں ہالے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ان گنڈوں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اپنی خون اشام نگاہوں سے ہالے کو دیکھ رہا تھا۔ ہالے بھی اپنی بھرائی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہالے نے اپنی غلطی کا احساس ہونے پر نظریں جھکا لیں۔ اسے نظریں جھکاتے دیکھ شاہیان خان کے سر پر مزید خون سوار ہوا تھا۔ کمینوں، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے اوپر گندی نظر ڈالنے کی؟ شاہیان خان کسی بھوکے درندے کی طرح دہاڑتا ان گنڈوں پر پھٹ پڑا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شاہیان خان کو مارنا چاہا تھا، لیکن شاہیان خان اس کے مکے کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑتا اس کے ہاتھ کو ہی مروڑ گیا تھا۔ لاؤنج میں ہڈی کے چٹکنے کے ساتھ اس لڑکے کی دل خراش چیخیں گونجی تھیں۔ خبیث انسان میری بیوی پر نظر رکھے گا؟ شاہیان خان دہاڑتا اس لڑکے کے پیٹ میں شدت سے لات رسید کر گیا تھا۔ وہ آدمی اس کے وار کی تاب نہ لاتا فوراً زمین پر گرتا تڑپنے لگا تھا۔ شاہیان خان نے بغیر سوچے سمجھے اپنی پسٹل سے اس آدمی کی آنکھوں کے درمیان میں فائر کیا تھا۔ اتنے خوفناک منظر کو دیکھتے ہالے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی چیخی تھی، بکواس بند کرو اپنی، خبردار، خبردار اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو۔ ہالے کو چیختا دیکھ شاہیان خان پوری شدت سے دہاڑا تھا۔ اس کے دہاڑنے پر ہالے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکیاں دبانے لگی تھی۔ شاہیان خان ہالے کو اپنی سسکیاں دباتے دیکھ دوبارہ ان گنڈوں کی طرف متوجہ ہوا تھا جن کے چہروں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا جلدی سے اپنی پینٹ کی بیگ سے گن نکال کر شاہیان خان پر تان گیا تھا۔ دیکھو، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمیں اس کام کے پیسے ملے تھے، اس لیے ہم نے تمہاری بیوی کو ٹریپ کیا تھا، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ اس لڑکے نے شاہیان خان پر گن تان کر اٹکتے ہوئے کہا تھا، جانے دو تمہیں،
اس لڑکے کی بات سن کر شاہیان خان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ اس لڑکے نے ڈرتے اپنی پسٹل سے فائر کیا تھا، لیکن شاہیان خان پھرتی سے نیچے ہوا تھا اور گولی بالکل اس کے سر کے اوپر سے گزرتی پیچھے دیوار میں جا لگی تھی۔ ہالے یہ خوفناک منظر دیکھتی اندر تک لرز اٹھی تھی، لیکن اس نے کوئی آواز نہیں نکالی تھی۔ اس پر شاہیان خان کا خوف حاوی ہو چکا تھا۔ اس لڑکے کو دوبارہ فائر کرنے کے لیے پسٹل سیدھی کرتا دیکھ شاہیان خان فل سپیڈ میں اس تک پہنچا تھا۔ وہ لڑکا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب شاہیان خان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاہیان نے اس کے ہاتھ سے پسٹل جھپٹ کر اس کے سینے میں زور سے اپنی کونی ماری تھی۔ کونی اتنی شدت سے ماری گئی تھی کہ اس لڑکے کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی اور وہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھتا زمین پر گرتا تڑپنے لگا تھا۔ اتنے میں تیسرا لڑکا شاہیان خان پر پیچھے سے حملہ کرتا ہے، لیکن شاہیان خان اس کے وار کو سمجھتا تھوڑا نیچے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتا اس کے پیٹ میں دونوں پسٹل سے ایک ساتھ فائر کر دیتا ہے۔ پیچھے کھڑا لڑکا بھی ایک سیکنڈ میں زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو باری باری مرتا دیکھ دو لڑکوں نے ایک ساتھ شاہیان خان پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ شاید شاہیان خان کی طاقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے یہ بے وقوفی کر بیٹھے تھے۔ شاہیان خان نے ایک نظر ہالے پر ڈالی، جو آنکھیں بند کیے اپنے منہ پر ہاتھ جمائے کھڑی لرز رہی تھی، اور پھر اپنی طرف بڑھتے دو لڑکوں میں سے ایک کی ٹانگ کے درمیان میں زور سے لات مارتے اور دوسرے کے منہ پر ایک زوردار پنچ مار کر دونوں کو زمین پر گرا چکا تھا۔ شاہیان خان نے نیچے بیٹھتے ان دونوں کو گردن سے جکڑ کر ان کے سر پوری قوت سے زمین پر مارے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنے سر کو پکڑتے تڑپنے لگے تھے۔ ان کے سر سے خون شرارے کی طرح پھوٹنے لگا تھا۔ شاہیان خان 6 میں سے 5 گنڈوں کو ڈھیر کر چکا تھا۔ اب صرف ایک ہی لڑکا بچا تھا جس نے ہالے کو کالج کی بیگ پر ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کا حال دیکھتا دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ شاہیان خان نے اپنی خون اشام نگاہوں سے اس لڑکے کی طرف دیکھتے زمین پر پڑے تڑپتے اس کے ساتھیوں پر گولیاں برسانی شروع کی تھی۔ شاہیان خان کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ پسٹل میں گولیاں ختم ہونے پر شاہیان خان نے پسٹل زمین پر زور سے پھینک کر ماری تھی۔ زمین پر پڑے وہ 5 لڑکے اب تڑپنا بند کر چکے تھے۔ دیوار کے ساتھ لگا لڑکا اپنے ساتھیوں کی اتنی دردناک موت پر جی جان سے لرز اٹھا تھا۔ شاہیان خان اپنے مضبوط قدم اٹھاتا اس لڑکے کی طرف بڑھا تھا۔ اس لڑکے کو شاہیان خان کسی بھوکے شیر کی طرح لگا تھا جو اسے نگلنے کے لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ تصویریں کہاں ہیں؟ شاہیان خان نے اس لڑکے کے سامنے آ کر پتھریلے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے وہ پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس لڑکے نے ڈرتے کانپتے ہوئے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر شاہیان خان کے سامنے کیا تھا۔ شاہیان خان نے موبائل جھپٹنے کے انداز میں پکڑا تھا۔
موبائل میں حالے اور اس لڑکے کی تصویروں کو دیکھ کر شاہیان خان پر دوبارہ سے الگ قسم کا جنون سوار ہوا تھا۔ اس نے اپنی نیلی لہو چھلکاتی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا تھا جو اس کے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکا شاہیان خان کی خون اشام آنکھوں کو دیکھتا اس کے پیروں میں گر پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو خان، مجھے اسفندیار خان نے کہا تھا یہ سب کرنے کا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا۔ اس لڑکے نے شاہیان خان کی ٹانگوں کو پکڑتے روتے ہوئے کہا تھا۔ شاید وہ اپنی موت سے ڈر چکا تھا، اس لیے خود بخود ہی سچ بتا رہا تھا۔ اس کے الفاظوں کو سن کر شاہیان خان نے گھما کر لات اس لڑکے کے جبڑے پر ماری تھی۔ وہ لڑکا چیختا بلبلاتا زمین پر گرا تھا۔ تجھے اپنی جان سے پیاری نوکری تھی، کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ خان کی عزت پر نظر ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کی طرف دیکھنے کی؟ سالے، اب تو دیکھ شاہیان خان تیرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ شاہیان خان ایک جست میں اس لڑکے کی گردن جکڑ کر چیخا تھا۔ شاہیان خان کی پکڑ اس لڑکے کی گردن پر اتنی سخت تھی کہ اس کا چہرہ سانس کے رکنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تڑپتا زمین پر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اسے سانسوں کے لیے تڑپتا دیکھ شاہیان خان نے اس کی گردن چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کا بھاری پنچ گھما کر اس لڑکے کے جبڑے پر مارا تھا۔ اتنی آسان موت نہیں دوں گا تجھے شاہیان خان تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ شاہیان خان اس کے چہرے پر ایک ساتھ 3-4 پنچ مارتا دہاڑا تھا۔ شاہیان خان کی بھاری ہاتھ کے مکوں سے اس لڑکے کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے در پر تھا۔ اس لڑکے کو بے ہوش ہوتے دیکھ شاہیان خان نے تھوڑے فاصلے پر رکھے ٹیبل پر پڑی شراب کی بوتلوں میں سے ایک اٹھا کر زور سے اس لڑکے کے سر پر ماری تھی۔ بوتل سر پر مارنے کی دیر تھی کہ اس لڑکے کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کو ابلتا دیکھ شاہیان خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی آدھی ٹوٹی بوتل کو اس کے ہاتھ میں پیوست کیا تھا۔ اس لڑکے کی دلخراش چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ اسے تڑپ کر چیختے دیکھ شاہیان خان نے زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی تھی۔ شاہیان اس سے پہلے شاہیان خان مزید بے رحم بنتا، حالے نے ڈرتے کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل ہی شاہیان خان کے کانوں میں پڑی تھی۔ حالے کی آواز کو سن کر شاہیان خان نے پلٹتے حالے کو خون اشام نگاہوں سے دیکھا تھا۔ حالے دیوار کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اس کی شال ابھی بھی فرش پر پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے شاہیان خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی شال اٹھا کر اس تک پہنچا تھا۔ شاہیان خان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ حالے خود پر سے ضبط کھوتی اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی تھی۔ شاہیان خان نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے درشتگی سے حالے کو جھٹکتے ہوئے خود سے علیحدہ کیا تھا اور اس پر چادر ڈالتے اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جانے لگا تھا۔ شاہیان خان کے انداز پر حالے کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا تھا۔ شاہیان خان نے گاڑی کا دروازہ
کھول کر حالے کو پٹخنے کے انداز میں اندر بٹھایا تھا اور ڈیش بورڈ سے ایک اور گن نکالتا دھاڑ کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کر کے دوبارہ اس گھر کے اندر گیا تھا۔ حالے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ پیچھے بیٹھی زویا بھی رو رہی تھی۔ حالے آنے والے وقت کو سوچ کر رو رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاہیان خان اس گھر سے نکلتا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر مارا تھا۔ اس آدھے گھنٹے میں پتہ نہیں اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا 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 تھا۔ شاہیان خان نے دوبارہ زور سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ اسے غصے سے پاگل ہوتا دیکھ حالے نے ایک لمبی ہچکی لی تھی۔ حالے کے وجود کو ہچکولے کھاتے دیکھ شاہیان خان خود پر سے ضبط کھوتا اسے بازوؤں سے جکڑ کر اپنے مقابل کر گیا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شاہیان خان پوری شدت سے اس کے چہرے پر دھاڑا تھا۔ حالے سہمتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شاہیان حالے کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ شاہیان خان ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچ کر دوبارہ دہاڑا تھا۔ حالے کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ بس روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زویا، مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ۔ شاہیان خان نے حالے سے نظریں ہٹائے بغیر پیچھے بیٹھی زویا سے کہا تھا۔ انداز حکمیہ تھا۔ لالا، مجھے پوری بات بتاؤ زویا۔ اس سے پہلے کہ زویا کوئی بہانہ بناتی یا بات بدلتی، شاہیان خان گڑگڑایا تھا۔ شاہیان خان کی آنکھیں حالے کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ حالے بھی روتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لالا، زویا نے ہمت کرتے ساری بات لفظ بلفظ شاہیان خان کو بتائی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد شاہیان خان ایک زخمی نظر حالے پر ڈالتا اسے جھٹکنے کے انداز میں خود سے دور کر چکا تھا۔ حالے سیٹ کے ساتھ لگتی دوبارہ اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ شاہیان خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ وہ فل سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر وہ 15 منٹ میں طے کر چکا تھا۔ اس کی گاڑی بڑی حویلی کے آگے آ کر رکی تھی۔ زویا، اندر جاؤ، اور کل سے تم کالج نہیں جاؤ گی۔ شاہیان خان نے پیچھے بیٹھی زویا سے کہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ لیکن لالا، زویا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ اندر جاؤ۔ اس سے پہلے زویا اپنی بات مکمل کرتی، شاہیان خان نے دھاڑتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا تھا۔ اس کے دہاڑنے پر زویا لرزتی سر ہاں میں ہلاتی جلدی سے گاڑی سے نکلتی حویلی کے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ زویا کو حویلی کے اندر داخل ہوتا دیکھ شاہیان خان نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے بھگائی تھی۔